اچھا لیکن عمر ایوب صاحب اب اگر ہم 26ویں آئینی ترمیم کی ہی بات ہو رہی ہے، اگر وہی بات ہم کریں تو جس طرح جنید اکبر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو 75 کروڑ کی آفر ہوئی تھی، تو یہ بات انہوں نے پارٹی کو پہلے بتائی تھی اس سے پہلے؟ کامن نالج تھی، ساروں کو پتہ تھا ہمارے ایم این ایس کے اچھا، پیچھے اور باقیوں کو بھی اسی طرح کی آفرز ایجنسیز کے ہوئی لوگ ہیں؟ جا رہے معذرت چاہتا ہوں جی اوپن آفر لوگوں کے پیچھے جا رہے تھے، پکڑ رہے تھے، دھمکا رہے تھے، مطلب ابڈکٹ کر رہے تھے، زور سے کر رہے تھے، پیسے بھی اتنے ہی آفر کر رہے تھے؟ اربوں میں گیم گئی تھی، فیڈرل وزارت آفر ہو رہی تھی، کیا کچھ نہیں۔ میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے، مہینہ پہلے میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا سر آپ اپنے پارلیمنٹیرینز کو اپریشیٹ کریں، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، ٹیمپٹیشن سینٹ انہوں نے کیسے ریزسٹ کی؟ کہ انہوں نے ٹیمپٹیشن بھی صرف نہیں، انہوں نے میرے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ آئے تھے، وہ مجھے بتا رہے تھے ان کے بیٹے کو، ینگ بیٹے کو اغوا کیا گیا اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی آواز آخری بار سنیں گے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہ لڑیں، نہ لیں۔ اس کہا جی میرا وعدہ ہوا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، اس کو مارتے تھے، اس کو سناتے تھے۔ اس نے جب کہا کہ میرے 2 اور بیٹے ہیں وہ بھی قربان، پھر اس کی والدہ کو وہ فون کرتے تھے اور بیٹے کو مارتے تھے اور اس کی چیخ و پکار جو ہے وہ سنواتے تھے۔ ہم لوگ تو آگ کے دریا سے گزرے ہیں شفا صاحبہ۔ تو اب جو اگلا آگ کا دریا ہے جس سے آپ لوگوں نے گزرنا ہے، اب 8 فروری کو جو یوم سیاہ آپ لوگوں نے منانا ہے، ویسے تو یہ بات ہے کہ اس میں بہت سارے پلیئرز اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں، ان کا بھی میں سٹیٹمنٹ سن رہی تھی، انہوں نے کہا وہ بھی یوم سیاہ منائیں گے، پھر گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی مل بیٹھ کے اب ادھر سے بھی ایک وہ پیغام یکجا ہو کر آ رہا ہے۔ لیکن جو احتجاج کا پلان ہے وہ ہے کیا؟ کیونکہ لاہور میں تو وہی چل رہا ہے مسئلہ، ڈی سی سے اپروول اور عدالت اور چیف سیکرٹری، یہ اور عالیہ حمزہ صاحبہ جو کہ وہاں پر چیف منتظم کہہ لیں ان کو یا منتظم اعلیٰ کہہ لیں، اس وقت جو دیکھ رہی ہیں ساری چیزیں، وہ سب ان چاروں کے درمیان اب یہ چیز طے ہونی ہے کہ کیسے ہونا ہے اور کیا ہونا ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ ہماری بہن ہے اور وہ بالکل پتلی دبلی سی ہیں، پر وہ پتلی دبلی خاتون جو ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ سٹیل سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے، اچھا ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کو وہ خاتون جتنی سخت ہے، ان کی فیملی، ان کے ہسبینڈ، ان کی بیٹیاں، بالکل وہ تو کھڑی رہی، ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا، بیٹیاں، ان کے فادر ان لا، وہ جس طرح مطلب ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ تو مثال کے طور پہ اگر وہ مینار پاکستان والی کہانی نہیں ہوتی، آف دا ٹیبل چلی جاتی ہے یا وہاں پر نہیں کرنے دیتے اجتماع، کیونکہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہاں پر کوئی ہارس اینڈ کیٹل شو بھی اس دن ہونا ہے، تو سیلیبریشنز ہیں مختلف نوعیت کی، مختلف چیزوں کی پاکستان میں ہونی ہے لاہور میں، تو پھر اب آپ لوگوں کا اگر مینار پاکستان کا یہ احتجاج نہیں ہوتا پھر واٹ از دا اسٹریٹجی؟ کا سوال کا جواب ہی دیتا ہوں۔ پر تاریخ میں بھٹو صاحب کا ٹائم تھا، لیاقت باغ میں اپوزیشن کا جلسہ ہونا تھا، انہوں نے لیاقت باغ اس وقت کی انتظامیہ نے، پنجاب کی انتظامیہ نے پانی چھوڑ دیا تھا اور بیچ میں سانپ بھی چھوڑ دیے تھے، تو آپ لوگ مینار پاکستان میں یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پانی تو خیر چھوڑا، پہلے وہ جلسے ہم نے بھی کور کیے ہیں جس میں پانی چھوڑا ہوا تھا، لیکن اب سانپوں سے بھی اب آپ لوگوں وہ کو ڈانگ شانگ لے لیں گے، ڈانگ رکھ لیں گے وہ تو۔ دوسری بات یہ کہ آپ جو مرضی ہے کریں، دیکھیں لوگوں کے دلوں میں ایک چیز ہے، مینار پاکستان میں نہیں کرنے دیں گے، پورا ملک ہے پاکستان کا، کریں گے جدھر مرضی ہے کریں گے، انشاءاللہ ہوگا احتجاج، ہوگا احتجاج۔ یہ ایک چوری کریں یہ لوگ اور اس کے اوپر سینہ زوری کریں، ٹائم ہمارے پاس ہے، ٹائم ان کے پاس نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھیں، ٹائم ہمیشہ عوام کے پاس ہوتا ہے۔ جو آپ کے محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ ٹائم کے اگینسٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم ان کے پاس نہیں ہوتا۔ آپ مہنگائی دیکھیں، آپ ملک کے حالات دیکھیں، آپ پورے ملک کے حالات دیکھیں، یہ کیسے یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں مینیج۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، مجھے بڑی ہنسی آئی، 4 دن پہلے اخبار میں کٹنگ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان ایل این جی ایک کمپنی ہے، وہ گیس منگا رہی ہے کیپٹیو پاور پلانٹس کو سیل کرنے کے لیے، وہ بریفنگ اور اجازت کیسے لے رہی ہے؟ ایس آئی ایف سی سے۔ ای سی سی ہوتا ہے، ای سی سی کے بعد کابینہ میں، ایس آئی ایف سی میں مجھے بتائیں کون لوگ ہیں جو کوالیفائڈ ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے، جو آپ کے اس پورے سٹرکچر کو سمجھیں کہ ایل این جی ٹرین ہے کیا، ٹرین سے مراد سپلائی چین، وہ کانٹریکٹس کون سے ہیں، کیا وہ کوالیفائڈ ہیں؟ میں نے قومی اسمبلی میں سوال پوچھا ہے کہ مجھے بتا دیں کہ ایس آئی ایف سی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، وہ کہاں پہ فائنینس انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے کوئی کوپریٹ فائنینس یا لا پڑھا ہے، وہ مجھے سامنے رکھ دینا، تھوڑا بہت فائنینس اکنامکس ہم نے بھی پڑھی ہے، کوئی بات چیت کریں ان سے، پوچھیں کہ میاں جناب
سر میڈم ایٹسٹرا کہ آپ نے این پی وی نیٹ پریزنٹ ویلیو آپ کو پتہ ہے, ماڈیفائڈ انٹرنل ریٹرن ٹھیک ہے, ہاں کوسچنز آپ نے پوچھے ہیں, اب نیٹ جواب آئے تو ہمیں بھی بتائیے گا. ویلیویشن ٹیکنیکس آپ کو پتہ ہے, آپ کو کس بیسس پہ آپ ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں. آج تک ایس آئی ایف سی 2 سال پہلے بنا, آج تک 1 ٹیڈی پیسہ پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے. خرچہ کتنا, کیا کھایا, کیا پیا, بتائیں نا, کوئی آنسر نہیں ہے. چلیں ہم بھی آنسر ڈھونڈیں گے آپ کے ساتھ, آپ بھی ڈھونڈیے گا. گڈ لک. یہ آپ کو بھی سر یہ بتائیے کہ اب جو طریقہ کار ہے احتجاج کا وہ ہے کیا؟ جنید اکبر صاحب نے پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کی روڈز یا کی نیٹ ورک جو ہے اس کو بلاک کریں گے, اور کے پی والوں سے انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. ان کا ایک میں کلپ دیکھ رہی تھی جس میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ موٹر ویز ہم بند کریں گے, شارع ریشم بند کریں گے, اور اس طرح کا ایک پلان تھا. پھر پلان آیا کہ نہیں بھائی ہم شہروں میں احتجاج کریں گے, مینار پاکستان اور مختلف لوکیشنز دے دی گئیں, ثوابی کا کہہ رہے ہیں لوگ. تو اب احتجاج کا طریقہ کار ہے کیا؟ روڈ بند کریں گے یا اور پھر انہوں نے یہ بھی, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ دھرنا دیں گے یا جلسہ دیں گے, انہوں نے کہا ہم جلسہ کر کے چلے جائیں گے. تو احتجاج کا کیا ہے پلان؟ ہمارا شفا صاحبہ پیسفل ہمارا جلسہ ہوگا ثوابی کے مقام پہ, وہاں پہ انشاءاللہ 2 ہوں گے, ایک لاہور میں ایک ثوابی میں. جی ٹھیک ہے. لاہور کا جو ہوتا ہے باقی اضلاعوں میں بھی اپنی اپنی جگہوں میں ہر جگہ ہوگا انشاءاللہ. پورا پاکستان ہے, بہت بڑا ملک ہے, مین ثوابی ہے. 80 مطلب اللہ بھلا کرے قیدی نمبر 804 کا جو ہے وہ حکم آیا ہوا ہے, اور ہم لوگ سارے کا سارے جلسے کریں گے, مطلب میٹنگز کریں گے. مین ایونٹ ثوابی میں ہوگا اور وہاں پہ لوگ آئیں گے اور مخلوق خدا آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس احتجاج میں آپ لوگ گرینڈ اپوزیشن الائنس کو بھی دعوت دے رہے ہیں. مولانا صاحب کے اب خدشات یا جو بھی تحفظات تھے آپ لوگوں سے وہ دور ہو گئے ہیں سارے؟ دیکھیں جس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی خلیج تھی ہم لوگوں کے درمیان, کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے سربراہ تھے, شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت سیکرٹری جنرل تھے, ہماری گورنمنٹ کو ٹاپل کیا تھا. اس کے بعد ابھی ہم لوگ ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کس کے لیے؟ ہمارے ذاتی یہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے, ہم لوگ ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر رہے ہیں, ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی تو کے لیے اس کر گرینڈ رہے ہیں. اپوزیشن الائنس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا اگر ہم آئین اور قانون کی بالادستی, دیٹس اٹ, ایک پوائنٹ. وہ اچیو کیسے ہوگا؟ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, ہم لوگ پش کر رہے ہیں, اسمبلیوں میں آواز اٹھا رہے ہیں, انٹیلیجنسیا تک جا رہے ہیں, میڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. میڈیا کے اوپر جو چھری پھیری گئی ہے, جو اللہ اکبر کر کے ذبح کیا گیا ہے میڈیا کو, سیاستدانوں کو, فری تھنکرز کو, سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ کو, آپ کا ایک دوسرا سٹرکچر, ایک دوسری چھتری سٹرکچر بنایا گیا ہے جس کو پاکستان ڈیجیٹل بل کے نام سے, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسمینٹل کرنی ہوں گی. تو یہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے. اور یہ آپ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا پیرلل ٹریک میں ہم لوگ چل رہے تھے, اور ہم نے 1 سال پہلے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ اپنی اپنی مہم چلائیں گے, اور آگے جا کے جیسے ہمارے درمیان جو یہ ریزرویشنز ہیں یہ بہتر ہوتی جائیں گی, وہ پٹلیاں آہستہ آہستہ مرچ کرتی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر کہ وہ سٹیج آ گیا, اور ہم لوگ مختلف پارٹیوں کے ساتھ بشمول پاکستان تحریک انصاف, جے یو آئی, فے, آپ کا اجگزئی صاحب ہو گئے, پختونخوا ملی عوامی پارٹی, ہماری سنی اتحاد کونسل, ہماری باقی ساتھی جو ہیں سارے کے سارے اکٹھے ہو رہے ہیں. اور فائنلی یہ بتائیے کہ آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں, کب تک باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو؟ شفا صاحبہ, وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ لوگ مس کیلکولیٹ کر گئے. سب سے پہلی بات یہ ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جن کو گرمیوں میں گرمی نہیں لگتی, سردیوں میں سردی نہیں لگتی, پوائنٹ نمبر 1. اور وہ عموماً کہتے ہیں, کئی بار جب بھی میں ملتا ہوں اور ملاقات ہم ساتھیوں کی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, مجھے ٹائم مل گیا اتنی ریڈنگ کرنے کا, اتنا میں نے قرآن شریف کی تفسیر مختلف انہوں نے پڑھی ہے, دیکھا ہے, مطالعہ کیا, نوٹس بنائے, انہوں نے باقی کتابیں پڑھی. تو وہ بڑے اسٹرانگ نروس کے انڈیویجول ہیں. ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سب کے ساتھ بوگس ہیں, اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کورٹ آف لاء میں 1 سیکنڈ بھی وہ نہیں رہ سکتے. ابھی میں آپ کا یہاں پہ پنڈی کا جو جی ایچ کیو کیس ہے فیمس, اس پہ ہم ساروں کے خلاف فرد جرم 100 لوگ ہیں, ہم ساروں کے خلاف فرد جرم عائد ہوا ہے. وہ اس کی آج کل وہ ہو رہی ہے ایویڈنس, وہ کلیکٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ ایک پولیس والے کی ایویڈنس ہے, آپ کے توسط سے ناظرین کو بتاتا ہوں, بڑے مزے کی ہے. اس پہ وہاں پہ وہ پولیس والا کہتا ہے جی میں بھیس بدل کے تو میں زمان پارک میں گیا تھا, اور ان سارے لیڈران کی میں نے باتیں سنی. اس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں, مختوم صاحب ہیں, میں بہت سارے لیڈرز ہیں, ہم لوگ بہت سارے اور لوگ ہیں.
اور میں ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. ابھی مجھے بتائیں وہ میں الفاظ نہیں استعمال کر سکتا. وہ ٹیبل کے نیچے وہ شخص وہ بھیس بدلنے کا تو میں کرتا ہوں, تو وہ کوئی جانور تھا یا انسان تھا کہ وہ ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے کر رہا تھا؟ کوئی عقل والی بات بندہ کرے نا تو پھر آدمی بات کر سکتا. فائنلی یہ بھی کوئکلی بتا دیجئے کہ شیر افضل مروت صاحب کی میڈیا پہ پریزنس اوپن کریں آپ لوگ, پی ٹی آئی والے سارے ان کو کہیں جاؤ, وہی میڈیا والے بڑے پریشان ہیں, لوگ اکثر اینکرز ملتے ہیں کہتے ہیں یار مروت نہیں آ رہا آج کل, مروت نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. مجھے تو اس کا کوئی نہیں معلوم, ہم تو اسمبلی سیشن میں بڑے خوش اسلوبی سے ہم لوگ ملتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں.